جس کی روز سے گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، آپ اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے پاکستان میں احتجاج کرتے ہیں، آپ پاکستان میں جلوس جلسے اور قراردادیں کرتے ہیں۔ آج ہم بیٹھ کر آپ سے بات کرتے ہیں، آپ بتائیے اس قانون پر آپ کے کیا تحفظات اور اعتراضات ہیں؟ ان سے گفتگو اور بات چیت کا آغاز تحفظ ناموس رسالت کے قانون سے ہوا، جو ہمارا نقطۂ آغاز ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، اور عزت رسول اور ناموس رسول یہ ہمارے پہلی سیڑھی ہے۔ تو ہم نے جب اس موضوع پر ان سے گفتگو کی، بڑے کھلے ماحول میں کی، تو اس پر ان سے گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ دیکھیے یہ قانون جو پاکستان میں ہے، یہ صرف حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء اور پیغمبروں کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، اور بحیثیت مومن مسلمان میرے ایمان کا حصہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہے، آپ سے پہلے 1,23,999 نبی اور پیغمبر بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور بنیاد ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان نہ لائیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہ مانیں۔ ہمارے ایمان میں پہلی کتابیں اور وحی بھی شامل ہیں، اور ہمارے ایمان میں پہلے نبی اور پیغمبر بھی شامل ہیں۔ یہ قانون جو پاکستان میں ہے، یہ صرف حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ نہیں، بلکہ تمام انبیاء کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی گستاخی بیادبی کرے گا تو اس کی سزا بھی سزائے موت۔ تو دوسری بات ان سے کہی گئی، وہ یہ کہی گئی کہ یہ قانون اقلیتوں کو غیر محفوظ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے، کہ جب یہ قانون موجود ہوگا کوئی از خود کسی پر جھوٹا الزام لگا کے اس کو سزا نہیں دے سکے گا۔ ایک پروسیس ہوگا، مقدمہ، عدالت، اس کی تحقیق، انکوائری اور تفتیش۔ اور پھر ان سے یہ بات کہی گئی، کیا دنیا کا کوئی مذہب کسی کی توہین اور انسلٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، کسی کی گستاخی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں یہ قانون ختم کر کے توہین کا دروازہ کھولا جائے، انسلٹ کا دروازہ کھولا جائے؟ اظہار رائے کی آزادی اور ہے، کسی کی انسلٹ کرنا اور ہے۔ آج ہم دنیا، یورپ کو یہی کہتے ہیں کہ تم جو گستاخانہ کارٹون نعوذ باللہ چھاپ رہے ہو، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ انسلٹ اور توہین ہے۔ اور کوئی مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی، کیا کسی بھی پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پہ فرق کرنا چاہیے دنیا کو۔ لہٰذا جب ان سے یہ بات کی گئی اور ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے ہمارے نقطۂ نظر سے اتفاق کیا اور کہا کہ ہمیں ہماری آپ سے گفتگو کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون باقی رہنا چاہیے، ہم کبھی اس قانون کے خاتمے کی بات نہیں کریں گے۔ ہمارا صرف ایک تحفظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات کسی کی ذاتی لڑائی، کاروباری لڑائی ہوتی ہے، اور وہ اس پر الزام لگا دیتا ہے وہ مسلمان ہمارے کرسچن پر کہ اس نے توہین کی حضور علیہ السلام، جھوٹا الزام لگا دیتا ہے۔ ہم نے کہا ہم جھوٹا الزام خواہ یہ ہو یا کوئی اور ہو، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ اس کا بیٹھ کر راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام حضور علیہ السلام کی توہین کا نہ لگائے، لیکن نفس قانون اس کو آپ تسلیم کریں۔ قانون کا غلط استعمال اور چیز ہے، اور قانون کا غلط ہونا اور چیز ہے۔ کیا پاکستان میں 302 کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کسی نے کبھی آج تک یہ آواز اٹھائی کہ 302 کا قانون ختم کر دیا جائے؟ نہیں، قانون کا غلط استعمال اور چیز ہے، اور قانون کا غلط ہونا اور چیز ہے۔ یہ اس مکالمے کے ذریعے یہ بات چیت، یہ فورم اس لیے ہے، اور الحمدللہ کئی تنازعات جس میں گوجرے کا سانحہ اور پاکستان میں کئی سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے یہ حضرات جو یہاں موجود ہیں ان میں سے بعض خود تشریف لے گئے اور اس مکتبے دوسرے مکتبے فکر کے لوگوں کے ساتھ اور جا کر بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس تنظیم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ بات چیت کو فروغ دینا، ڈائیلاگ کو فروغ دینا، مذہب کا جو حقیقی اور صحیح اس کا پیغام ہے اس کو عام کرنا، اور یہ بتانا کہ امن سب کی ضرورت ہے، اور امن انصاف سے آئے گا، عدل سے آئے گا، بات چیت سے آئے گا، مکالمے سے آئے گا، کیونکہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی بے گناہ کو اٹیک کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ آپ کو کہ علماء ضرورت نہیں کہ میں یہ تفصیلات بیان کروں کہ قرآن و حدیث میں مسلمان ہی کی نہیں، غیر مسلمان کی بھی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس تقریر کا بنیادی مقصد بھی اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ آج دنیا میں جو لڑائی ہے، اور جہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انتہا پسندی کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تشدد اور دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا، میں پوچھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ کیا
وہ یورپ کے لوگ جو حضور علیہ السلام کے توہین آمیز کارٹون چھاپ رہے ہیں نعوذ باللہ، کیا وہ کسی اعتدال کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ وہ انتہا پسند نہیں ہے؟ انتہا پسندی صرف ایک طرف ہوتی ہے۔ کیا جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، کیا وہ انتہا پسندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے؟ مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ مذہب کی وجہ سے لڑائی نہیں ہے، لڑائی سیاسی مفادات کی ہے، معاشی مفادات کی ہے، اور اپنے عزائم کی ہے، اور اس کو بدنام مذہب کو کیا جا رہا ہے۔ مذہب نے تو یہ کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مذہب تو کہہ رہا ہے من قتل نفسا، مومنا نہیں کہہ رہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلم ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کی جان، مال، عزت و آبرو کو اسی طرح تحفظ حاصل ہے جس طرح مسلمان کو حاصل ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان، یہ مذہب کی تعلیم ہے کہ انہوں نے جزیہ دے کر اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کو محفوظ کیا ہے، ان کے جان کی بھی وہی تحفظ ہے جو ہماری جانوں کو حاصل ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فورم کا بنیادی مقصد، کیونکہ آپ علماء ہیں اور آپ سے وابستہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ہم نے اس کے لیے غیر مسلموں کو بھی مکالمے کی دعوت دی، کرسچن کو، جوش کو، ہندو اور سکھ کو، کہ آئیے جیو اور جینے دو، پرامن بقائے باہمی، ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان کو ٹیبل پر حل کریں، ہم بات چیت سے حل کریں، اور ہم دنیا کو پیغام دیں کہ مذہب وہ امن قائم کرتا ہے، وہ فساد کا داعی نہیں ہے، اور مذہب جو ہوتا ہے وہ پائیدار امن کو قائم کرتا ہے۔ اور آج دنیا میں مذہب کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جس طرح ایک UN اور اقوام متحدہ قائم ہے جو حکومت کے لوگوں اور حکومتوں اور ممالک کے سیاسی نمائندوں پر مشتمل ہے، عالمی سطح پر ایک فورم بننا چاہیے جس میں مذہبی لوگ ہوں، تاکہ وہ پوری دنیا کو مذہب کی صحیح تعلیمات کے ذریعے امن کے قیام میں اور مذہبی امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔